السلام علیکم ناظرین۔ اگر ہلاکو خان کو یہ خبر مل جائے کہ خلیفہ یا سلطان بیبرس بغداد کی واپسی کے لیے عسکری تیاری کر رہے ہیں تو وہ اپنے سفر میں تیزی پیدا کر دے گا۔ ملکہ بدر منیر نے حلب کے امیر ابن ذئب سے کہا، اصلی معرکہ بغداد کی بازیابی پر ہی دیکھنے کو ملے گا کہ کون فاتح ہے اور کون مفتوح۔ ملکہ عالیہ، آپ بے فکر ہیں، میں جلد ہی قاہرہ روانہ ہو جاؤں گا اور خلیفہ سے مل کر اسے اس امر پر آمادہ کروں گا کہ قاہرہ خلافت کے شایان شان نہیں ہے، کہ بغداد مسلمانوں کی وحدت کا حقیقی مرکز ہے اور وہ اپنے پایہ تخت بغداد کو دوبارہ آباد کرنے کی کوشش کرے۔ مجھے امید ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو یقیناً سلطان بیبرس کا اقتدار مختصر ہو کر رہ جائے گا۔ ملکہ بدر منیر نے شراب کا ایک جام ابن ذئب کو پیش کرتے ہوئے ایسی دلکشی کا مظاہرہ کیا کہ وہ پہلو بدلنے پر مجبور ہو گیا۔ ذی قعدہ 659 ہجری میں حلبی امیر ابن ذئب نے قاہرہ میں عباسی خلیفہ مستنصر باللہ سے ملاقات کی اور اس کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے نہ صرف سلطان بیبرس کے احیاء خلافت کے اقدام کو سراہا بلکہ اس کے سامنے بغداد کے حسین شب و روز اور بازاروں کا ذکر کچھ ایسی خوبصورتی سے پیش کیا کہ خلیفہ مستنصر باللہ اپنی جگہ تڑپ کر رہ گیا۔ خلیفہ مستنصر باللہ نے بغداد کے آخری ایام کی بہاریں اپنی آنکھوں سے دیکھی تھیں اور اس کی عمر کا ایک حصہ انہی بازاروں، باغات اور محلوں میں بسر ہوا تھا۔ ابن ذئب کے منہ سے بغداد کا ذکر سن کر بغداد کا سارا نقشہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ امیر ابن ذئب نے چرب زبانی سے مقتول خلیفہ معتصم باللہ کی اعلیٰ شاہی مجالس و ضیافتوں اور زرق برق دربار کی بھی تصویر کشی کی۔ خلیفہ مستنصر باللہ جہاں اس کے منہ سے بغداد کا ذکر سن کر مسرور ہوا تھا، وہیں اس کے چہرے پر غم و مایوسی کی سلوٹیں پڑ گئیں۔ امیر المومنین، کیا بات ہے؟ آپ کے چہرے پر یہ سیاہت کیسی ہے؟ ابن ذئب بولا، بغداد کا نام سن کر ہماری روح کو گہری تکلیف پہنچی ہے، مگر ہم اللہ تعالیٰ کی مصلحت کے سامنے کیا کر سکتے ہیں؟ بغداد کی تباہی و بربادی اس کا مقدر بن چکی تھی، تو بھلا اسے کون روک سکتا تھا؟ جب تک ہماری سانس باقی ہے، بغداد کے حسین و خوابناک مناظر ہمیشہ ہماری نگاہوں کے سامنے گردش کرتے رہیں گے۔ امیر المومنین، ابن ذئب مؤدب لہجے میں بولا، شہروں پر ایسی قیامت ٹوٹتی رہتی ہے، آپ ہمت نہ ہاریے بلکہ کچھ ایسی تدبیر کیجیے کہ بغداد کی اجڑی ہوئی رونقیں واپس لوٹیں، پرانے محلات کی جگہ نئے محلات سر اٹھیں، ایک نیا بغداد وجود میں آ جائے۔ بہت مشکل ہے، ہمارا دشمن بے حد طاقتور ہے، جب تک اسے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہدایت نصیب نہیں ہوگی ایسا ہونا دشوار ہوگا۔ ہم جنگ لڑنے سے نہیں گھبراتے، مگر خلقت خدا کو ان درندوں کے ہاتھوں سونپ دیں، یہ ہمیں گوارا نہیں ہے۔ وہ ایسے وحشی ہیں کہ جنگوں میں ہونے والے نقصان کا بدلہ ہمیشہ رعیت کے قتال سے وصول کرتے ہیں۔ امیر المومنین، اگر آپ خود ہمت کریں تو ایسا ہونا مشکل نہیں ہے۔ اگر بغداد کی تباہی کو حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو اس میں امیر المومنین معتصم باللہ بھی برابر کے قصوروار دکھائی دیتے ہیں کہ انہوں نے اس طاقتور دشمن کے مقابلے میں خود میدان میں اترنے کی بجائے سلاروں سے کام لیا۔ اگر وہ خود میدان میں اترتے تو یقیناً بہت سارے لوگ ان کے ساتھ چل پڑتے۔ آج بھی اگر آپ بغداد کی مہم کا اعلان فرمائیں تو یقیناً ملت اسلامیہ کے تمام کونوں سے مجاہدین جوک در جوک آپ کے پرچم تلے جمع ہو جائیں گے، پھر تتاریوں کو سبق سکھانا دشوار نہیں ہوگا۔ ابن ذئب نے پرجوش لہجے میں کہا، تمہاری بات اپنی جگہ درست ہے، مگر ہم خود میں اتنی سخت محسوس نہیں کرتے کہ مسلمانوں کے اجڑے ہوئے دیار میں اتنی بڑی مہم کا بیڑا اٹھایا جائے اور محض بغداد کی بازیابی کے لیے خلقت خدا کی کثیر تعداد کو امتحان میں ڈال دیا جائے۔ ہمارے سلطان ملک الزہر نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے، اتنی بڑی مہم کا بوجھ اس کے کندھوں پر ڈالنا بھی ہماری فطرت کو گوارا نہیں ہے۔ خلیفہ مستنصر باللہ نے جواب دیا، امیر المومنین، حقیقت تو یہ ہے کہ ہلاکو خان مراغہ سے واپس لوٹنے والا ہے اور وہ یقیناً تتاری شکست کا بدلہ لے گا اور قاہرہ کی جانب موت کا بگولہ بن کر نازل ہوگا۔ اگر اس کی آمد سے پہلے ہی بغداد پر قبضہ کر لیا جائے اور بغداد کی دوسری جانب بھرپور انداز میں اس کا مقابلہ کیا جائے تو کیا زیادہ موزوں نہیں ہوگا؟ بالکل موزوں رہے گا۔ اچانک سلطان بیبرس کی آواز سنائی دی۔ ابن ذئب اور دیگر لوگوں نے اٹھ کر اس کا خیر مقدم کیا۔ امیر ابن ذئب نے سلطان بیبرس کو پہلی بار دیکھا تھا، اس لیے وہ جذبہ سا دکھائی دیا۔ امیر المومنین، سلطان رکن الدین بیبرس بولا، آپ بے فکر ہیں، میں ہلاکو خان کی آمد کا منتظر ہوں۔
جیسے ہی وہ مراغہ سے نکلے گا تو مجھے خبر ہو جائے گی۔ ہم یہ مرکہ بلاد شام کی سرحدوں پر ہی لڑیں گے اور تتاریوں کو یہ بتا دیں گے کہ وہ خدا نہیں ہیں۔ ان کی تذکیر ہمارے لیے کوئی مشکل امر نہیں ہے۔ امیر ابن ذہب اسی دوران ساتھ بیٹھے عمرا سے سلطان بیبرس کے بارے میں جان چکا تھا۔ امیر المومنین امیر ابن ذہب بولا، میری رائے یہ ہے کہ تتاریوں سے یہ مقابلہ آپ خود کریں تاکہ خلافت پر لگے ہوئے سب داغ دھل جائیں۔ اگر آپ سلطان محترم کے ساتھ اس مقابلے میں جاتے ہیں یا انہیں روانہ کرتے ہیں تو مقام خلافت محکوم متصور ہوگا۔ ویسے بھی بلاد شام و شرقیہ میں قہرہ کی خلافت کو شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، جبکہ حلب کی خلافت کو قہرہ کی خلافت کی نسبت زیادہ موزوں خیال کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ نہ صرف بلاد فلسطین میں موجود ہے بلکہ بغداد کے حصول کے لیے عسکری تیاریوں میں بھی مصروف ہے۔ تم حلب سے کہہ رہے ہو ہماری میزبانی کا ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ۔ حلب میں علاؤالدین نے جو کچھ کیا ہے ہم بخوبی اس سے واقف ہیں، اور جو کچھ کرنے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں ہم خوب جانتے ہیں۔ تمہارے مناسب یہی ہوگا کہ یہاں شر انگیزی پھیلانے کی بجائے آج ہی واپس لوٹ جاؤ۔ سلطان بیبرس درست لہجے میں بولا۔ امیر ابن ذہب سلطان بیبرس کی باخبری پر دنگ رہ گیا۔ اس نے ادھر ادھر گھومنا چاہا مگر سلطان بیبرس نے اسے وقت ضائع کیے بغیر قلعہ جبل سے نکلوا دیا۔ خلیفہ مستنصر باللہ سب کچھ خاموشی سے دیکھتا رہا۔ جاتے ہوئے امیر ابن ذہب نے واویلا مچاتے ہوئے یہ زہر بھی اگل ڈالا کہ سلطان بیبرس نے امیر المومنین کا احترام بھی ملحوظ نگاہ نہیں رکھا اور اپنا فیصلہ سنا کر یہ واضح کر دیا ہے کہ قاہرہ میں خلافت برائے نام ہے، اصلی حکومت سلطان بیبرس کی ہی ہے۔ یہ زہر فشانی کسی حد تک خلیفہ کے ذہن میں سرایت کر گئی تھی۔ وہ پہلی بار یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کیا واقعی یہی حقیقت ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے جب سلطان بیبرس کی عنایتوں پر نظر ڈالتا تو اسے اپنے احساس پر ندامت سی محسوس ہوتی، مگر بغداد کی خود مختار زندگی کا احساس قاہرہ کی نسبت زیادہ پرکشش تھا۔ سلطان بیبرس نے امیر ابن ذہب کے جانے کے بعد اپنے طرز عمل کی معافی مانگتے ہوئے خلیفہ مستنصر باللہ پر واضح کیا کہ یہ سب کچھ شرارت کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ امیر ابن ذہب کا حلب سے یہاں پہنچنا اور پھر رکھنے ڈالنے کی کوشش کرنا اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ حلب کے خلیفہ کو خلقت خدا کی بجائے بغداد کی زیادہ فکر ہے۔ وہ ایک طاقتور دشمن کی موجودگی میں مجاہدین کو تقسیم کر کے اس اتحاد کو پارا پارا کرنا چاہتا ہے جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں تتاریوں پر فتح عطا فرمائی ہے۔ سلطان بیبرس کی وضاحت نے ماحول کی بدمزگی کو رفع تو کر دیا تھا، مگر خلیفہ مستنصر باللہ کے دل میں گرہ پڑ چکی تھی۔ وہ مقام خلافت کی حیثیت کی بقاء کی فکر میں مبتلا ہو گیا تھا۔ امیر ابن ذہب جس ناپاک عزم کی تکمیل کے لیے قاہرہ آیا تھا اس میں وہ کسی حد تک کامیاب ہو چکا تھا۔ خلیفہ مستنصر باللہ نے چند دن بعد سلطان بیبرس کو بلوا بھیجا اور اس کے سامنے بغداد کی واپسی کا ارادہ ظاہر کیا۔ سلطان بیبرس خلیفہ مستنصر باللہ کے منہ سے یہ سن کر چونک پڑا۔ اسے اس بات کا احساس ہو گیا کہ ابن ذہب کی بات امیر المومنین کے دل میں گھر کر چکی ہے، لہٰذا اس نے بلا تکرار خلیفہ مستنصر باللہ کی تائید کرتے ہوئے اس کے خیال کی تعریف کی۔ خلیفہ مستنصر باللہ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ خلافت کی عظمت اس میں مخفی ہے کہ اس مہم کی قیادت وہ خود کرے۔ سلطان بیبرس نے اس کی مخالفت نہیں کی بلکہ اس معرکے کے لیے اپنی تمام مملوک افواج روانہ کرنے کی پیشکش کی۔ خلیفہ مستنصر باللہ نے مملوک افواج کی بجائے رضاکار مجاہدین کی نئی فوج تشکیل دینے کی خواہش ظاہر کی جو کہ بغداد کے حصول کے بعد اس کی حفاظت پر تعینات کی جا سکتی ہے۔ بیبرس خلیفہ مستنصر باللہ کی اس خواہش سے آشکار ہو چکا تھا کہ وہ قاہرہ کی بجائے بغداد میں سکونت چاہتا ہے۔ اس حیران کن اور مہنگی فرمائش پر سلطان بیبرس تذبذب کا شکار ہو گیا۔ کچھ دیر کے غور و خوض کے بعد اس نے خلیفہ مستنصر باللہ کی خواہش پوری کرنے کا وعدہ کر لیا۔ سلطان بیبرس قلعہ جبل سے نکل کر شیخ عز الدین کے پاس پہنچا اور ان کے سامنے تمام احوال و کیفیت بیان کر دیا۔ شیخ عز الدین نے کچھ دیر کے بعد اسے یہ مشورہ دیا کہ ابھی بغداد کی واپسی کا وقت نہیں ہے، امیر المومنین کو یہ گراں قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ سلطان بیبرس ان کی بات سن کر پریشان سا ہو گیا کیونکہ امیر المومنین کی دلی خواہش کو مسترد کیا جانا حالات کی کشیدگی کا باعث بن سکتی تھی۔ دوسرا یہ بھی ممکن تھا کہ خلیفہ مستنصر باللہ سلطان بیبرس کے عزل کا اعلان کر دیتا۔ ایسی صورت میں مملوک و مصری عمرہ کا ساتھ بھی ختم ہو سکتا تھا۔ کافی سوچ و بچار کے بعد اس نے امیر المومنین کے لیے نئی فوج کی تشکیل کا حکم دے دیا۔ یہ فوج رضاکار مجاہدین پر مشتمل تھی جس میں کئی عمرہ بھی شامل تھے۔
ان میں کثیر تعداد ایسے مجاہدین کی تھی جنہوں نے مرکین جالوت میں حصہ لیا تھا، انہیں پہلے سے تربیت دی گئی تھی، لہٰذا انہیں مزید تربیت دے کر دستوں کی شکل میں بانٹ دیا گیا۔ نہایت زور و شور سے بغداد کی واپسی کی مہم کا اجرا عمل میں لایا گیا۔ سلطان بیبرس نے اس کام کے لیے 10 لاکھ دینار مختص کیے۔ نئی فوج کے لیے بھرپور ساز و سامان کا انتظام کیا گیا۔ خلیفہ مستنصر باللہ یہ سب دیکھ کر بے حد مسرور ہوا اور عالم تصور میں اجڑے ہوئے بغداد کو دوبارہ بسانے کے خواب دیکھنے لگا۔ حلب کے سلطان علاؤ الدین لولو کو بہت جلد قاہرہ میں ہونے والی اس نئی پیش رفت کی خبر ہو گئی۔ وہ سلطان بیبرس کے اس اقدام پر جل بھون کر رہ گیا۔ حلبی خلیفہ الحاکم بامر اللہ کے ساتھ خلافت کے اجرا کے موقع پر اس نے اسی شرط کے تحت طے کیا تھا کہ وہ بغداد کی واپسی کی مہم کے لیے بہت جلد تیاری کر کے نکلے گا۔ اگر سلطان بیبرس اس سے پہلے بغداد کی مہم پر روانہ ہو جاتا تو قرین کیا یہی تھا کہ خلیفہ الحاکم بامر اللہ اپنے ہاتھ کھڑے کر دیتا۔ وہ اس گھمبیر صورتحال میں پھنس کر رہ گیا۔ ایک جانب حلب کی حکومت اور خلافت سے اس کی حیثیت مستحکم تھی، تو دوسری طرف مالی طور پر ایسے حالات نہیں تھے کہ اتنے بڑے مرکے کا فوری بندوبست کیا جاتا۔ سلطان علاؤ الدین نے غور و خوض کے بعد یہ طے کیا کہ اسے سلطان بیبرس کی مہم کو ناکام بنا دینا چاہیے تاکہ اس کی شہرت داغدار ہو جائے۔ پھر کچھ عرصہ میں اپنی تیاری مکمل کر کے تتاریوں سے بغداد واپس لیا جائے۔ اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے اس نے ایسے عمرا کا انتخاب کیا جو سلطان بیبرس کو ناپسند کرتے تھے۔ امیر ابن زہبی انہی میں شامل تھا۔ اسے سلطان بیبرس پر بے حد غصہ تھا۔ سلطان علاؤ الدین نے تمام صورتحال ان عمرا کے سامنے رکھتے ہوئے انہیں باور کرایا کہ اگر قاہرہ کی حکومت تتاریوں سے بغداد واپس لینے میں کامیاب ہو گئی تو پھر حلب کی حکومت کا وجود ختم ہو جائے گا۔ خلیفہ کا اعزاز جو ہمارے پاس موجود ہے اس کی کوئی قدر باقی نہیں رہے گی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ خلیفہ الحاکم بامر اللہ خود ہی قاہرہ کی خلافت کے حق میں دستبردار ہو جائے۔ ریاست حلب کی بہتری اسی امر میں مضمر ہے کہ فوری طور پر ایسے اقدامات اٹھائے جائیں جن سے سلطان بیبرس کی مہم تاخیر کا شکار ہو جائے یا پھر مرکے میں سلطان بیبرس کو یقینی شکست ہو۔ سلطان بیبرس کے مخالف عمرا نے سر جوڑ کر سوچ و بچار کے بعد یہ مشورہ دیا کہ قاہرہ کا جاسوسی انتظام بے حد مضبوط ہے، وہاں رہتے ہوئے کسی قسم کی منصوبہ بندی کو پائے تکمیل تک پہنچانا کافی دشوار ہے۔ چونکہ خلیفہ مستنصر باللہ نے بغداد کے لیے عام جہاد کا اعلان کیا ہے، اس لیے اگر ہم نے کسی بھی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو ممکن ہے کہ ریت ہمارے خلاف ہو جائے۔ اس لیے عسکری قوت کی روانگی میں تاخیر پیدا نہیں کی جا سکتی۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ فی الوقت تتاریوں کے ساتھ خفیہ طور پر سمجھوتہ کر لیا جائے اور انہیں سلطان بیبرس کی ہر پیش رفت کی قبل از وقت آگاہی دے دی جائے تاکہ وہ مؤثر انداز میں اپنا دفاع کرتے ہوئے انہیں شکست سے دوچار کر دیں۔ عمرا کا مشورہ سلطان علاؤ الدین لولو کو بے حد بھایا۔ وقت کا تقاضا کچھ ایسا تھا کہ سلطان بیبرس کی شکست کا سامان اسی طریقے سے ممکن تھا۔ سلطان علاؤ الدین نے بظاہر عمرا کے سامنے تتاریوں سے کسی بھی قسم کے سمجھوتے پر صاف الفاظ میں انکار کر دیا اور یہ ظاہر کیا کہ آنے والے وقت میں وہ خود بغداد کی جانب پیش قدمی کا ارادہ رکھتا ہے، اس لیے سمجھوتے کے پیش نظر وہ اس مرکے سے معذور ہو سکتا ہے اور خلیفہ الحاکم بامر اللہ بغداد کی مہم میں تاخیر پر ناراض ہو سکتا ہے۔ اس نے عمرا کو یہ کہہ کر رخصت کر دیا کہ وہ اس کے علاوہ اور سوچیں اور پھر اسے آگاہ کریں۔ اسی شام سلطان علاؤ الدین لولو نے اپنے خاص باعتماد غلاموں کا ایک وفد تیار کیا اور انہیں ایک طویل مراسلے کے ساتھ بغداد روانہ کیا جہاں ہلاکو خان کا نائب موجود تھا۔ اس مراسلے میں سلطان علاؤ الدین لولو نے تتاریوں کے خاص حلیف اپنے باپ سلطان بدر الدین لولو امیر موصل کی خدمات کا تذکرہ کیا اور اپنے باپ کی طرح اپنی مکمل اطاعت کی یقین دہانی کرائی۔ ساتھ ہی سلطان بیبرس کی تازہ مہم کے بارے میں تفصیل سے تحریر کیا اور مزید خبروں سے باخبر کرنے کا وعدہ کیا۔ اس مراسلے کے ساتھ اس نے ہلاکو خان کی خدمت میں کئی نادر تحائف بھی روانہ کیے۔ یہ سب اتنے خفیہ انداز میں کیا گیا کہ کسی کو بھی خبر نہ ہو سکی۔ سلطان علاؤ الدین لولو ہر قیمت پر سلطان بیبرس کو بدترین شکست سے دوچار کرنا چاہتا تھا تاکہ بلاد مصر میں بغاوت و انتشار کی فضا گرم ہو جائے۔ مملوک اور مصری عمرا سلطان بیبرس کے انتخاب پر دل برداشتہ ہو کر اسے معزول کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ ایک ایسے دور میں سلطان علاؤ الدین لولو کا یہ اقدام مسلمانان اسلام کے لیے نہایت خطرناک تھا۔ انہیں تتاریوں سے نجات ملے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی۔ اگر سلطان علاؤ الدین لولو اپنے ارادوں میں کامیاب ہو جاتا تو کم از کم اگلے 50 برس تک تتاریوں کے ہاتھوں مسلمانوں کا قتال جاری رہ سکتا تھا۔
بلاد شام و شرقیہ اور بلاد فلسطین کے بعد بلاد مصر و افریقہ بھی تتاریوں کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، زرعی خیل کان اعظم برکئی خان کی تمام عسکری تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ اس نے ہلاکو خان پر خود آگے بڑھ کر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس دوران متی الدین کا پیغام بھی اسے موصول ہو گیا، جس میں اس نے فدائیوں کے ساتھ دینے پر آمادگی کی خبر دی۔ برکئی خان نے اپنے عسکری سالاروں سے صلاح و مشورہ کر کے ایک خاص دورے کو میدان جنگ قرار دیا۔ اس مقام سے ریاست اردو زرعی بھی محفوظ رہ سکتی تھی اور خراسان کی جانب آنے والی کمک اور رسد کا راستہ بھی روکا جا سکتا تھا۔ پہاڑی علاقے کے باعث فدائی حملہ آوروں سے ہلاکو خان کے لشکر کو نقصان پہنچ سکتا تھا اور وہ حملہ آور ان کی نگاہوں سے بچ کر نکل بھی سکتے تھے۔ برکئی خان کے پاس جب مرکائن جلود کی خبر پہنچی تو اسے بے حد خوشی ہوئی۔ اس کے فہم و تدبر نے اس کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی کہ ہلاکو خان کو شکست دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ سلطان مصر سے بھی تعلقات استوار کیے جائیں۔ اس نے اپنے مخبروں کو ہدایت کی کہ وہ بلاد مصر کے سلطان کے بارے میں صحیح اور مکمل تفصیل روانہ کریں۔ سلطان بیبرس کی بلاد شام و شرقیہ میں مختلف کارروائیوں اور مقبوضات میں اسے تتاری انخلاء کی خبریں ملتی رہیں، جن سے اس کی نگاہ میں سلطان بیبرس کی قدر و منزلت بڑھ گئی۔ برکئی خان نے فوری طور پر ایک منگول وفد تیار کیا اور ایک مراسلہ سلطان بیبرس کے نام تحریر کیا، جس میں واضح کیا گیا کہ الحمدللہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہمارے قلوب ایمان کی روشنی سے پوری طرح منور ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے اپنے کافر رشتہ داروں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ انہیں کسی بھی قیمت پر اسلامی مقبوضات کی جانب بڑھنے نہیں دیں گے۔ لہذا سلطان مصر کو چاہیے کہ وہ پوری تندہی سے ان تمام علاقوں پر چڑھائی کر دے جہاں جہاں الخانی منگول قابض ہیں۔ اسلامی علاقوں سے الخانی منگولوں کا انخلاء ہی مسلمانوں کے حق میں بہتر ہے۔ برکئی خان نے مراسلہ وفد کے حوالے کیا اور انہیں محفوظ علاقوں کی جانب سے قاہرہ روانہ کر دیا۔ برکئی خان نے منگول وفد کو سرکاری انداز میں روانہ کرنے کی بجائے متی الدین کی طرح انہیں بھی تاجر کے روپ میں بھیجا تاکہ کسی کو شک نہ گزرے۔ برکئی خان کی کوشش تھی کہ ہلاکو خان کے تمام حریفوں کو ایک ساتھ اس کے سامنے لا کھڑا کیا جائے تاکہ ہلاکو خان کی شکست یقینی ہو جائے۔ ہلاکو خان کی شکست کی صورت میں اسلامی مقبوضات نہ صرف آزاد ہو جاتے بلکہ 150 سال سے جاری قتال و غارت گری کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا۔ ہلاکو خان کی شکست آسان بات نہیں تھی، کیونکہ وہ اس قدر وسیع رقبے پر قابض تھا کہ اسے بزور شمشیر فتح کرنے میں کافی وقت درکار تھا، اور سب سے بڑی مشکل انتہائی سرد موسم کی تھی جس میں سفر کرنا محال ہو جاتا ہے۔ اسی دوران برکئی خان کو ہلاکو خان کے لشکروں میں موجود اردو زرعی کے باشندوں کی خبریں بھی موصول ہوئیں۔ یہ لوگ چنگیز خان اور منگو خان کے ادوار میں مفلسی اور بے روزگاری کے باعث اپنے وطن سے نکل کر مشترکہ منگول افواج میں شامل ہوئے تھے۔ ہلاکو خان اور برکئی خان کی کھلی عداوت کے باعث ان زرعی خیل دستوں کو حقارت سے دیکھا جانے لگا اور الخانی سپاہی برملا انہیں برا بھلا کہنے لگے۔ بہمی چپکلش کی شکایات جب ہلاکو خان تک پہنچی تو اس نے بھی اپنے حلیف قبیلوں کی حمایت کی، جس سے ناراضگی اور بغاوت کے آثار پیدا ہو گئے۔ برکئی خان کے سامنے یہ تمام صورتحال ہے تو اس نے صاف الفاظ میں اعلان کر دیا کہ الخانی سلطنت میں اردو زرعی کے باشندوں پر ہونے والے ظلم کے بعد کسی قسم کے سمجھوتے کی گنجائش باقی نہیں رہی ہے۔ لہذا تمام زرعی خیل سپاہی ہلاکو خان کا لشکر چھوڑ کر اپنے وطن واپس آ جائیں یا دوسرے محفوظ مقامات کی جانب نکل جائیں۔ اس اعلان کی خبر جب ان دستوں تک پہنچی تو انہوں نے جوک در جوک روانگی اختیار کی۔ ہلاکو خان نے اس امر کو کھلی بغاوت قیاس کرتے ہوئے ان دستوں کے قتل عام کا حکم جاری کر دیا۔ مراغہ سے حدود اردو زرعی تک مختلف مقامات پر جھڑپوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ زرعی خیل سپاہی لڑتے بھیڑتے دربند کی راہ سے دشتے کی چاک سے ہوتے ہوئے واپس وطن لوٹتے رہے۔ جن سپاہیوں کو اس جانب آنے کا موقع نہ مل سکا وہ سمرقند و بخارا کی جانب نکل گیا۔ زرعی خیل دستوں کے دستے اسلامی مقبوضات میں داخل ہوتے گئے۔ ہلاکو خان نے اسلامی مقبوضات میں ان کے داخلے کو خطرہ سمجھتے ہوئے خراسان کی حکومت کو ان کے قتل عام کا حکم دے دیا۔ اس طرح یہ دستے جان بچانے کے لیے لڑتے بھیڑتے بلاد شام و شرقیہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ سینکڑوں کی تعداد میں زرعی خیل سپاہی سفر کرتے ہوئے بلاد شرقیہ و شام میں داخل ہو گیا۔ سلطان رکن الدین بیبرس کو جلد ہی منگول دستوں کی آمد کی خبریں موصول ہونا شروع ہو گئیں۔ یہ اتفاق تھا کہ زرعی خیل دستوں میں زیادہ تر تعداد مسلمان منگولوں کی تھی۔ سلطان بیبرس نے ان کی آمد پر فوراً بلاد شام کی جانب مراجعت کی
سلطان بیبرس نے ان منگول سپاہیوں سے خود ملاقات کیا۔ منگول سپاہیوں نے سلطان بیبرس سے پناہ کی درخواست کی۔ سلطان بیبرس کی انہی پناہ گزین سپاہیوں سے برکئی خان اور اس کی عظیم سلطنت کے مفصل حالات معلوم ہوئے۔ سلطان بیبرس کی دوربین نگاہوں نے فوراً بھانپ لیا کہ برکئی خان سے دوستانہ مراسم قائم کرنے میں کتنے فوائد مضمر ہیں۔ چنانچہ اس نے فوراً ایسے زرعی خیل منگولوں کو بلاد شام و شرقیہ سے جمع کر کے مصر کی جانب بھیجنے کا حکم جاری کر دیا۔ قاہرہ واپس پہنچ کر اس نے ایک سفارت مرتب کی اور اسے قسطنطنیہ کے راستے اردو زرعی کے دارالحکومت سرائے کی جانب روانہ کر دیا۔ چند ہی دن کے بعد مخبروں نے سلطان بیبرس تک یہ خبر پہنچی کہ قیصر روم نے سلطان بیبرس کی اس سفارت کو قسطنطنیہ میں ہی روک لیا ہے۔ قیصر روم ہلاکو خان کا خاص حلیف تھا۔ وہ اس کی خوشنودی سے تتاریوں کا رخ اسلامی علاقوں کی جانب موڑے ہوئے تھا۔ سلطان بیبرس کو پہلی بار یہ محسوس ہوا کہ قیصر روم کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کو کسی دوسرے ڈھب پر استوار کرنا ضروری ہے۔ ابھی سلطان بیبرس قیصر روم کے بارے لائے عمل سوچ رہا تھا کہ اسے خبر ملی کہ برکئی خان کی جانب سے ایک سفارت بلاد مصر کی حدود میں داخل ہو چکی ہے۔ سلطان بیبرس نے فوری طور پر اسے اپنے پاس بلوایا۔ زرعی خیل منگول وفد نے سلطان بیبرس کی خدمت میں پہنچ کر نہ صرف مرکائن جالوت کی فتح کی مبارکباد دی بلکہ زرعی خیل منگولوں کی جانب سے مکمل حمایت کا اظہار بھی کیا۔ سلطان بیبرس نے بھرے دربار میں برکئی خان کا خط پڑھوایا اور اس کے دل میں موجود اسلام کے لیے جذبات کی تعریف و توصیف کی۔ سلطان بیبرس کے عالی ذہن نے اس بات کو فوری محسوس کر لیا تھا کہ تاتاریوں کے خلاف سب سے بڑے دشمن اسے ان کے اندر ہی مل سکتے ہیں جو کہ صحیح معنوں میں ان سے مقابلے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ منگولوں کے منقسم ہونے کی اطلاع اس کے لیے بے حد خوش آئندہ تھی۔ سلطان بیبرس نے سفارتی وفد کے ساتھ عمدہ سلوک کیا جس سے ان کی طبیعت خوش ہو گئی۔ سلطان بیبرس نے ان کی ملاقات خلیفہ مستنصر باللہ سے کرائی جہاں انہیں قیمتی خلعتوں سے نوازا گیا۔ سلطان بیبرس نے ان کی دل جوئی کے لیے پناہ گزین زرعی خیل دستوں میں کئی قابل افراد کو اپنے حلقے میں اعلیٰ مراتب پر فیض کیا۔ علاوہ ازیں اس نے امیر المومنین سے رسمی اجازت لے کر بلاد مصر کے خطبات میں ان کے اور اپنے نام کے ساتھ برکئی خان کے نام کو شامل کیا۔ سفارتی وفد کی ایسی او بھگت کی گئی کہ وہ سلطان بیبرس کے حسن سلوک کے معترف ہو گئے۔